ابھی تو جو کہ میں فیس بک وغیرہ بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن 3-4 مہینے پہلے تو کافی میں نے اپنے جتنے فضلاء ہیں جس چیز کا مجھے پتہ چلتا ہے میں سب کے پیجز پہ جا کر دیکھتا ہوں کیا کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اخلاق ہونے چاہیے اپنے مخالفین کے ساتھ وہ نہیں ہے، ویسے ہی وہ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنی مدت آپ لوگ وہاں جامع رشید میں رہے، دیکھا آپ لوگوں نے ہماری گفتگو سنی، کبھی آپ لوگوں نے ہماری زبان سے کوئی بدتمیزی کے لفظ سننا ہے؟ کتنے مخالفین لوگ آتے ہیں، ان کا بھی ہم اکرام کرتے ہیں، ان کو ہدیہ دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے بیان کرواتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی اور یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہمارے پورے اس میں اور پورے بر صغیر میں، صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کتنی ہے، ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ ہمیں اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بڑا سن رہا ہوگا یا ہمارا کوئی بڑا ہے آدمی، اس کی بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحیح بات ہے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ خاتمہ خدا نخواستہ برا نہ ہوگی، کیونکہ اتنی جب گستاخی جب ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے، بالکل دین سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ تو اختلاف صحیح طریقے سے کریں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن جو طریقہ کار اور جو لب و لہجہ اختیار کی جاتا ہے اپنوں کے بارے میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق تو ایسے ہونے چاہیے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مجادلہ کریں تو بھی اچھے طریقے سے، اور حکمت اور موعظہ حسنہ، ادفع باللتی ہی احسن، اپنا دفاع بھی اس طریقے سے کریں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس دفاع کے کرنے کے بعد وہ آپ کا دوست بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کی، جنگ بھی خوب کی ہے لیکن ان کا اکرام بھی کیا ہے، ان کے لیے آپ نے اپنا بستر بھی بچھایا ہے، اپنی چادر بھی دی ہے، اپنا تکیہ بھی پیش کیا ہے، ان کا استقبال آپ نے کھڑے ہو کر بھی کیا ہے، دوڑ کر بھی کیا ہے، ان کو ہدایہ اور تحفے بھی دیے ہیں، اور چشم پوشی بھی کی ہے، ان کو معاف بھی کیا ہے۔ تو جو انداز اس وقت ہمارے ہاں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ہماری فضلاء علماء کا ہے، علمان واللفیظ، بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ رات دن اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، سخت گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو ان ماں باپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ جب ابھی ماں باپ جوان ہیں اور برسر روزگار ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں، ابھی بچے ہماری اتنی بے عزتی کر رہے ہیں، تو جب ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا۔ تو اس وقت میں جو بہت بڑا جو اخلاقی انحطاط آ گیا ہے ہمارے ہاں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم جامع رشید کے فضلاء کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم جامع رشید میں ہم نے کچھ پڑھا ہے، دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہاں۔ اس قدر واہیات گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو تاریخ کے جو ماہرین ہیں، جنہوں نے تاریخ کا پورا وہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، تو اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ زوال کی اور عروج کی نشانیاں کیا ہیں، کون سی علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب مشیت الہیہ کسی قوم کو آگے کرنا چاہتی ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اب گرانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ فوجی طاقت ہو اور معیشت اچھی ہو، فلاں چیز اچھی ہو، وسائل ہوں بہت سے، لیکن ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے پوری تاریخ میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تحمل، برداشت، منصوبہ بندی، حکمت عملی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ اخلاقی انحطاط حد درجے کا ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی قوموں کو جب تباہ کیا گیا تو اس میں قرآن میں کتنی تفصیل ہے، کیا کچھ کرتے تھے۔ اور جب بغداد کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ اخلاقی انحطاط اتنا زیادہ تھا کہ آج کے اخلاقی انحطاط کو، میں اخلاقی انحطاط سے مراد
سیاستدانوں کا نہیں لے رہا ہوں، سیاستدان مراد نہیں ہے اس سے، یونیورسٹی کالجوں کے لڑکے بھی مراد نہیں ہیں، اس سے ایم کیو بھی مراد نہیں ہے، اس سے بلوچ اور عصبیت والے ہم لوگ مراد ہیں، ہم مدرسوں کے لوگ، دیندار لوگ، خانقاہوں میں رہنے والے لوگ، مدرسوں میں رہنے والے لوگ. ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں، ہمیں بالکل لوگوں کے حیا نہیں ہے، کسی کا پاس نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. تو جس طریقے سے ہم بگ ٹوٹ چلے جا رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کوئی اور حادثہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا. کیونکہ اخلاقی نطاعت پر بہت بات ہوئی ہے کہ اخلاقی نطاعت جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور حادثے سے پہلے جب حادثے ہو جاتے ہیں پھر لوگ ساری رات روتے ہیں تو پھر وہ فطرت کا نظام آ جاتا ہے. پھر تو ابھی وقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت پاکستان کو کم از کم دی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ملتزم پہ میں گیا تو وہاں میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ کیسے دعا مانگ رہے ہیں. تو مختلف لوگوں کے اسٹائل ہوتے ہیں مانگنے کے، تو دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی اسٹائل کسی کا ہو، طریقہ کار، تو اگر اس کو آپ اختیار کر لیں تو اللہ سے مانگنے کے جتنے بھی طریقے ہوں. تو وہاں ایک صاحب تھے جو عربی میں بہت دعائیاں دے رہے تھے، بہت چیخ رہے تھے، بہت زور زور سے، سب پہ ان کی آواز غالب تھی. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اس سے پوچھوں کیا مسئلہ کیا ہے اب. تو کافی دیر انہوں نے مناجات کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فریادیں اور دعائیاں، جیسے کہ آدمی بالکل آخری مرحلے میں ہوتا ہے، اور بہت چیخ کر. تو میں نے انتظار کیا، وہ فارغ ہو گئے تو میں نے اس سے پوچھا، وہ عرب تھے کوئی، میں نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں آپ؟ ان کا میں لیبیا سے ہوں. تو میں نے کہا آپ کی مناجات سے میں بہت متاثر ہوا، میں بھی آپ کے ساتھ آمین کہہ رہا تھا. تو کیا مشکل تھی آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ دنیا نے ہمیں بلا دیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ وہاں روزانہ 500 لوگ قتل ہوتے ہیں، نہ مسلمان پوچھتے ہیں، نہ کافر پوچھتے ہیں، نہ میڈیا، کیونکہ ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا کوئی، ہم کس طریقے سے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، عزتیں ہماری لٹ رہی ہیں، کاروبار ہمارے ختم ہو گئے، حکومت ہماری ختم ہوگی. تو یا اللہ تو سن لے ہماری بات. تو یہ جو ملک تباہ و برباد ہو گئے ہیں اتنے سارے ممالک، تو ہم لوگوں کو اللہ نے بچایا ہے. اس کا یہ شکر ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہی بات میں آپ سے آج مجھے خیال ہوا کہ میں بہت سی باتیں آپ سے کس بات کو زیادہ اہمیت دوں. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہمارے اخلاق ہیں، رویے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، مخالفین کے ساتھ، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. www.darsequran.com